السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چلیں شروعات کرتے ہیں حدیث کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیوہ اور مسکین کا خیال اور خبرگیری کرتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ یا رات کو قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ٹھیک، کیا سمجھ میں آیا کہ جو انسان بیواؤں کی اور مسکینوں کی ان کی خیریت رکھتا ہے، ان کی خبرگیری کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کو ہر حال سے ان کو ضرورت ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، تو اس کو کتنا ثواب ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ، جیسے کہ وہ جہاد کر رہا ہو اللہ کے راستے میں، یا رات کو قیام کر رہا ہو، جیسے رات بھر اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہو، یا دن کو روزہ رکھ رہا ہو۔ سوچئے کتنا بڑا ثواب ہے، سبحان اللہ۔ کس وجہ سے ہے یہ ثواب؟ بیوہ اور مسکین کا خیال رکھنے کی وجہ سے۔ تو اس حدیث پر انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں عمل کرنے کی، اور دیکھیں بنا کچھ کرے ہی اتنا زیادہ ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، چلیں اپنے قرآن کے سبق کی طرف آتے ہیں ہم لوگ۔ چلیں اب ہم آیت نمبر 200 سے آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب پورا کر چکو تم مناسککم اپنے مناسک حج کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا ذکرکم جیسا کہ ذکر کرنا ہے تمہارا، آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرہ یا زیادہ شدید ذکر کرنا۔ ٹھیک ہے، ابھی دیکھتے ہیں یہاں تک کیا بتایا جا رہا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو، یعنی کہ مینا کا قیام کر لیا آپ لوگوں نے، عرفات میں چلے گئے، عرفات سے لوٹتے میں مزدلفہ جو مشعر حرام تھا وہاں پہ بھی آپ رک گئے اور رات گزار دی وہاں پہ، اور پھر اگلے دن جو ہے مینا واپس آ گئے، پھر شیطان کو کنکری ماری آپ نے، اور جو ہے قربانی بھی کر لی، اور سارے ارکان آپ نے پورے کر لیے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ جب سارا کچھ کر چکو، اپنے مناسک حج پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کا تو ذکر چل ہی رہا تھا نا اب تک۔ تو بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیسیکلی جب انسان تھوڑا فارغ ہو جاتا ہے نا، اب دیکھیں جیسے حج مکمل ہو گیا، سارے ارکان ہم لوگ کر لیے، تو جب تھوڑا انسان فارغ ہوتا ہے تو تھکاوٹ بھی ہونے لگتی ہے اس کو، تو ایک ریلیکس اسٹیٹ میں آنے لگتا ہے، اور جب ریلیکس اسٹیٹ میں آنے لگتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہاں اب سارے ارکان پورے ہو گئے، ساری عبادت پوری ہو گئی، تو اس اسٹیٹ میں پھر وہ تھوڑا غافل سا ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز سے روک رہے ہیں کہ اب جب ریلیکس ہو گئے ہو تو ابھی غافل نہیں ہونا ہے، اللہ کو بھولنا نہیں ہے، ابھی بھی اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور کیسے ذکر کرنا ہے؟ کَذِکْرِکُمْ آباءکم، جیسا کہ ذکر کرنا ہے تمہارا اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرن، یا شدید اس سے بھی زیادہ شدید ذکر کرنا۔ اب یہ آباء و اجداد کی جو بات آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ اہل عرب جو ہوتے تھے نا، جب حج کے موقع پر جاتے تھے تو جب یہ ہو جاتا تھا تو پھر یہ لوگ اپنی مجلسیں لگا لیتے وہاں پہ، ہے نا، اور مجلسوں میں کیا ہوتا تھا، سب لوگ آئے ہوئے ہیں، دور دور سے قبائل آئے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ سب ساتھ بیٹھ جاتے تھے، اور ساتھ بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ پھر اپنے آباء و اجداد کے مفاخر بیان کرتے تھے۔ مفاخر مطلب حسب کی باتیں، ان کی بہادری کے قصے، اپنے آباء و اجداد کے ایسے واقعات بیان کرتے تھے اپنے بڑوں کے، جس سے وہ ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتاتے تھے ان باتوں کے تھرو۔ ٹھیک ہے،
تو اسی بات کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں بیٹھ کر آپ لوگ آبا و اجداد کی باتیں نہیں کرو. جس طرح تم آبا و اجداد کی باتیں کرتے آئے ہو اب تک فخر کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ ذکر کرتے آئے ہو اپنے بڑے بوڑھوں کا ان محفلوں میں, اب وہ نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے, اس سے بھی زیادہ کرنا ہے. او اشد ذکر, جتنا ذکر آپ اپنے آبا و اجداد کا کرتے ہو اس سے بھی زیادہ ذکر اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے. اور ویسے بھی پتہ ہے ہم لوگ جو مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا, مسلمان کی ہر عبادت کے بعد اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے نماز. اب نماز کو دیکھ لیں, نماز پڑھ لی ہم لوگوں نے, نماز ختم ہونے کے بعد کیا فرمایا ہے کہ سورہ نساء 103 میں آتا ہے, جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے ہو کر, بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی کہ لیٹے ہوئے یاد کرو. یعنی کہ نماز پڑھ لی, ایک عبادت پوری ہو گئی, تو اب تسبیحات میں لگ جاؤ, اللہ کو یاد کرنے میں لگ جاؤ, یہ نہیں کہ غافل ہو جاؤ. اسی طرح رمضان ایک پورا عبادت کا مہینہ ہے. جب رمضان مکمل ہو جائے تو اگلے دن کیا کرنا ہے؟ عید کے دن ذکر کرنا ہے, کثرت سے تکبیرات پڑھنا ہے نا. اسی طرح جب قربانی والی عید آتی ہے اس دن بھی کثرت سے تکبیرات پڑھنا ہوتا ہے. اور پھر کیا بتایا, اسی طرح جیسے جمعے کی نماز ہوتی ہے نا, یہ میں بتا رہی ہوں کہ عبادت کے بعد, عبادت ایک پوری ہو گئی تو اللہ کا ذکر اس کے بعد بھی کرنا ہے. اسی طرح جمعے کی نماز جیسے ختم ہونے کے بعد کیا فرمایا, سورہ جمعہ میں آتا ہے, آیت نمبر 10 میں آتا ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. یعنی کہ جمعے کے دن بھی کوئی چھٹی کا دن نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے, کیا بتایا ہے کہ نماز پوری کرو, پھر زمین میں پھیل جاؤ یعنی کہ اپنے کام کاج میں لگ جاؤ, اور کام کاج کرتے وقت بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, تبھی تم فلاح پاؤ گے, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ٹھیک ہے, تو ہر عبادت کے بعد اللہ کا ذکر. اسی طرح یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حج جب پورا ہو گیا, سارے ارکان پورے ہو گئے, تو ابھی بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ عین غفلت کے موقع پر پکڑتے ہیں انسان کو کہ اس وقت پہ الرٹ رہو, غافل مت رہو, اللہ کو یاد رکھو. ٹھیک ہے, اور کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں, او اشد ذکر, یعنی کہ زیادہ ذکر کرنا, شدت سے ذکر کرو, زیادہ اخلاص سے, دل کی موجودگی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو جب تم حج سے لوٹو. ٹھیک ہے, اور لیکن ہوتا کیا ہے, عموماً کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ, اب جیسے پچھلے دور میں تو یہ عرب جو تھے یہ کیا کرتے تھے, حج سے لوٹنے پر اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیوں میں لگ جاتے تھے, اللہ کو نہیں یاد کرتے تھے. پر یہ خالی پچھلے زمانے کی برائی نہیں رہی ہے, یہ ہر زمانے میں, ہر دور میں ایسے ہی پایا گیا ہے. آج کے دور میں آپ دیکھو, لوگ حج کر کے آ رہے ہوتے ہیں اور جیسے ایروپلین میں واپسی کے لیے آتے ہیں تو اس میں اسکرینز لگی ہوتی ہیں اور فوراً ہی جو ہے ان کا انٹرٹینمنٹ شروع ہو جاتا ہے, اسکرینز پہ مووی دیکھنا اور یہ سب دیکھنا, مطلب ایروپلین سے ہی شروع ہو جاتا ہے ان کا. تو کیا فائدہ ہوا اس طرح سے حج کرنے کا جب آپ نے کچھ گین ہی نہیں کیا, کچھ تقوی ہی نہیں آیا حج. تو جو ہے یہ سب چیزوں سے بچنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے, اور حج کا جو مقصد تھا اس مقصد پہ فوکس رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور ایون گھر آ کر بھی لوگ جو ہیں جو موویز اور ڈراماز اور ان سب چیزوں میں پھر سے لگ جاتے ہیں, ایسا رویہ نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی. حج کرنے کے بعد انسان کو بدل جانا چاہیے. ٹھیک, اچھا, تو ہمیں جو ہے نا حج کی حفاظت کرنی چاہیے, جو حج کیا ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے, تبھی تو اس کا مقصد پورا ہوگا. اچھا, اب آگے کیا بولا جا رہا ہے, تو لوگوں میں سے بعض ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب, فَمِنَ النَّاسِ, بس لوگوں میں سے کوئی ہے, مَن یقول, جو کہتا ہے, ربنا, اے ہمارے رب, آتنا فی الدنیا, دے ہمیں دنیا میں, وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. کیا بتایا جا رہا ہے کہ حج کے موقع پر کیا کرتے ہیں لوگ, جاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, لیکن وہاں بھی دو طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو دعا کرتا ہے, کیا دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھلائیوں کو دے دے, مطلب وہ صرف دنیا مانگ کے واپس آ جاتے ہیں اور آخرت کے لیے کچھ نہیں مانگ کے آتے, مطلب ان کی ساری فکر جو ہوتی ہے صرف دنیا ہی ہوتی ہے, دنیا کی محبت میں ہی وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں بس, اور وہاں جا کر بھی کیا ہے, اسی کے لیے دعا کر کے آتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جس کے دل میں جو ہوتا ہے نا وہی اس کی زبان پر آتا ہے. اگر کسی کے دل میں دنیا ہی بسی ہوئی ہے, اسی کی محبت ہے, تو حج پہ جا کر وہ دنیا ہی مانگے گا صرف. اور دنیا میں کیا چیزیں آتی ہیں, یہی سب, مال, دولت, اولاد, گاڑی, بنگلہ, صحت, ہے نا, دنیا کی کامیابیاں, اولاد کی کامیابیاں. ٹھیک ہے, وہ سب بھی مانگنا چاہیے, لیکن صرف یہی مانگ کر واپس آ جانا تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے.
کیونکہ اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر اس کے لیے دنیا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو دے دے یہ چیزیں جو مانگ کے آ رہا ہے، یا ان میں سے کچھ چیزیں دے دے، ضروری نہیں وہ بھی ساری مل جائیں. لیکن پھر آخرت میں ایسے انسان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے جو صرف دنیا مانگ کر آ جاتے ہیں، ہے نا. تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. آخرت میں حصہ اسی کو ملے گا جو اپنی زندگی کے جو بھی کام کر رہا ہے وہ آخرت کو فوکس کر کے کر رہا ہے. ہر چیز اس کو آخرت کے لیے چاہیے مینلی، اور دنیا مل جائے تو اچھی بات ہے نا. اللہ تو سب کچھ دینے والا ہے، دنیا بھی دینے والا ہے اور آخرت بھی، تو مین فوکس آخرت کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس والی آیت سے ہمیں کیا سبق ملا؟ حج جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے. تو حج جب بھی جو ہے کسی دنیاوی امتیاز حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. اس لیے حج نہیں کرنا چاہیے دنیاوی چیزوں کے لیے کہ ہمیں لوگ حاجی کہیں گے یا حجن کہیں گے اور ہمارا جو ہے عزت بڑھ جائے گی سوسائٹی میں، سب ہماری عزت کریں گے، ہے نا. دنیاوی حیثیت پانے کے لیے حج نہیں کرنا چاہیے. حج کس لیے کرنا چاہیے؟ اپنی آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک. اور حج میں کس چیز کی کثرت ہونی چاہیے؟ اللہ کی یاد کی، اللہ کے ذکر کی کثرت ہونی چاہیے. آخرت طلبی کی کثرت ہونی چاہیے، آخرت کو کثرت سے یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا پتہ چل رہی ہے؟ جو اچھے کام دنیا میں اس لیے کرتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں ہی دے دے، تو پھر سارے فائدے اسے دنیا میں ہی مل جائیں گے. پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا اسے، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کیے ہی نہیں تھے وہ کام، تو کیوں ملے پھر اسے آخرت میں، ہے نا. چل یہ آیت سمجھ آ گئی. تو آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 201 پہ. اب آیت نمبر 201 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی ہے، مَن یقول، جو کہتا ہے، رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں حسنہ بھلائی، وَفِی الْآخِرَةِ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. اب یہ دوسرے طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی بھلائی ہمیں دے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، ہے نا. دنیا کی بھلائی کیا تھی؟ ابھی جب میں نے بتایا، جیسے صحت ہے، رزق ہے، اولاد ہے، گھر ہے، مال دولت وغیرہ. اور آخرت کی بھلائی کیا ہوتی ہے؟ جنت، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے. اور خاص بھلائی کیا ہے آخرت کی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمیں دیکھنے کو ملے. اور عام بھلائیاں آخرت کی کیا ہوتی ہیں؟ جیسے ہمارے چہرے اس دن سفید روشن ہوں، نور سے چمک رہے ہوں، پھر ہمارے اعمال نامے جو ہیں ہمارے سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے، پھر ہمارا میزان نیکیوں سے بھاری ہو جائے. یہ سب جو ہیں آخرت کی بھلائیاں ہیں، عام بھلائیاں. ٹھیک ہے. سب چیزیں اسی میں آتی ہیں آخرت کی بھلائی میں. تو کیا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب حج پہ جاتے ہیں تو دعا یہ کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دونوں جہانوں کی بھلائی مانگتے ہیں. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر دنیا حسنۃ، مطلب دنیا میں جتنی بھی بھلائی ہے، جو بھی بھلائی ہے، اللہ کو بہتر پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا فائدے مند ہے، کیا ہمارے لیے بھلا ہے. تو اللہ تعالیٰ تم جو ہو اپنی مرضی سے جو بھی بھلی چیزیں ہمارے لیے وہ دے دیجئے، ہے نا. کوئی اسپیشل نام گن گن کے نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں گاڑی دے، بنگلہ دے، ایسے نہیں مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو بھی بھلائی ہے دنیا میں، جو بھی تو دینا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے. اس طرح سے دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور جو ہے اسی سے ملتی جلتی ایک جو دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی تھی، ہے نا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ تعالیٰ جتنی بھی بھلائی ہے وہ جس کو میں اس کا محتاج ہوں، تو مجھے دے دے. مطلب کوئی پرٹیکولر نہیں مانگتے، وہ جو بھی بھلائی جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھلا سمجھتے ہیں وہ عطا کرتے. اس طرح سے دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے مانگا کرتے تھے. میں نے پہلے بھی بتائی تھی بات، ہے نا، ربنا آتنا والی دعا. ہم لوگوں کو بھی کثرت سے دل بھر میں یہ دعا کا دل سے ہمیں شعور کے ساتھ مانگنی چاہیے یہ دعا. اور یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ حج کے دوران. یہ پڑھی جاتی ہے جب طواف کر رہے ہوتے نا، تو رکن یمنی سے جو حجر اسود ہے اس کے بیچ اسپیشلی یہ دعا کثرت سے پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا. تو حج کے موقع پر کب پڑھی جاتی ہے یاد رہنا چاہیے یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے. اچھا، اور اسی دعا میں آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچائے.
اچھا یہ جو آگ سے بچانے کی بات ہے تو یہی اصل کامیابی ہے انسان کی. دنیا میں صرف بڑے بڑے رتبے مل جانا یا ہائی ڈگری اپنا مل جائیں یہ کامیابی نہیں ہوتی, یہ تو چھوٹی موٹی کامیابی ہے دنیا کی جو نہیں رہ جائے گی. اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, کہ جو آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے, یہی اصل کامیابی ہے. سمجھ آئی بات؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ آگ سے بچا لیے جانا اور جنت میں داخل کر دیے جانا. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے جنت میں داخل کرے اور اس نار کے عذاب سے ہم سب کو بچائے, آمین. آیت نمبر 202 پہ آتے ہیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, اولئک یہی لوگ ہیں, لہم ان کے جن کے لیے, نصیب ایک حصہ ہے, مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا, واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب. کیا بتایا جا رہا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا. اگر اچھا کیا ہوگا تو اچھا ملے گا اور برا کیا ہوگا تو برا ملے گا. یہ جو نصیب کا ورڈ آتا ہے دونوں چیزوں کے لیے آتا ہے, اچھے کے لیے بھی آتا ہے اور برے کے لیے بھی آتا ہے. تو برائیوں کا بدلہ کیسے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ برائیوں کے برابر ہی ملتا ہے نا, ایک برائی کی ہوگی تو ایک کے برابر ہی بدلہ ملتا ہے اس کا, یا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف بھی کر دیں اسے, ہے نا. لیکن نیکیوں کا بدلہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک نیکی کا کم سے کم 10 ٹائمز اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں, اور ایون اپ ٹو 700 ٹائمز. جتنا زیادہ انسان میں اخلاص ہوتا ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھاتے رہتے ہیں اپنے فضل و کرم سے, اس کا ثواب اور زیادہ بڑھتا رہتا ہے. تو یہی بات بتائی جا رہی ہے اس والی آیت میں کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا, اور اللہ تعالیٰ جلد لینے والے ہیں حساب. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد لینے والے ہیں حساب, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب حساب لینا شروع کریں گے تو وہ حساب بہت جلدی لے لیں گے. ٹھیک ہے, اس میں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا جو ایک دن ہوتا ہے, ایام دنیا کے دن کے ایک حصے میں ہی, یعنی ظہر سے پہلے پہلے سب کا حساب ہو چکا ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ کتنی جلدی حساب لینے والے ہیں کہ ظہر سے پہلے پہلے تمام لوگوں کا حساب ہو گیا ہوگا. ایک بار حساب اسٹارٹ ہوگا تو مطلب حساب اسٹارٹ ہونے میں تو بہت سال لگیں گے. لوگ جو ہے حشر کے میدان میں کھڑے رہیں گے, پریشان ہوتے رہیں گے, پھر جائیں گے الگ الگ نبیوں کے پاس کی شفاعت کر دے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے, ہے نا. وہ سب ہم دیکھیں گے بعد میں انشاءاللہ. لیکن ایک بار حساب اللہ تعالیٰ کرنا شروع کر دیں گے تو بہت جلدی لے لیں گے. سریع الحساب, جلد لینے والے ہیں حساب. اور اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جلدی قیامت آنے والی ہے, جلدی پھر سب کا حساب بھی ہونے والا ہے. یہ دوسرے فارم میں اس کا معنی یہ بھی سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور مومن کا حساب کیسا ہوگا؟ مومن کے حساب میں یہ آتا ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ نیکی تو کرتے ہیں, مومن ہے کیونکہ, اور اسلام بھی لائے ہوئے ہوتے ہیں, اخلاص کے ساتھ اپنی کام بھی کرتے ہیں, لیکن ان سے گناہ بھی ہو گئے ہوتے ہیں, ہے نا. لیکن ان کی برائیاں جو ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں اور نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں. تو برائیاں تو ہیں, ہے نا. تو کیسے ہوگا ان کا حساب؟ تو اللہ تعالیٰ مومن کو تنہائی میں بلائیں گے, تنہائی میں ملیں گے ایک مومن سے, اور پھر اکیلے میں پوچھیں گے کہ تم نے یہ غلطی کی تھی. تو مومن بندہ ڈر جائے گا کہ مطلب ہاں میں نے یہ غلطی کی تھی, اب کیا ہوگا میرا, اب تو میں گیا. تو اور وہ اپنے گناہ کا پھر اعتراف کرے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی تھی دنیا میں, اعتراف کر لے گا. جیسے دنیا میں بھی مومن بندہ ہوتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے اپنی غلطیوں کا اور معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے, وہاں بھی وہ اعتراف کرے گا. لیکن جو گندے لوگ ہوتے ہیں, مشرک ہوتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, وہ دنیا میں بھی اپنا غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے, اور قیامت کے دن بھی وہ اعتراف نہیں کریں گے غلطیوں کا. تو اب یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ مومن بندہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے ان گناہوں کو چھپا دیا تھا, ہے نا, کسی کو نہیں بتایا تھا, ڈھانپ دیا تھا, تو آج بھی میں ان کو تجھ کو ڈھانپ دوں گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے مومن سے, مومن بندے کو معاف کر دیں گے, اور مومن بندہ اس پر خوش ہو جائے گا. تو ہم جو دعا مانگتے ہیں نا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, یا اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لینا, تو یہی ہے آسان حساب. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لیکن صرف بتائیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیے تھے, ہے نا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کیوں کیے تھے تو وہ پھر پکڑ ہو جائے گی. اگر کسی سے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا تھا, پھر وہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا, پھر تو اس کی پکڑ لازم ہے. اچھا چل آیت نمبر 203 پہ آ جاتے ہیں.
اب بولا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو دنوں میں گنے چنے. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، تو جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر. وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو کوئی تاخیر کرے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر. لِمَنِ اتَّقَى، اس کے لیے جو تقوی کرے. اچھا یہیں تک دیکھتے ہیں ابھی کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي الْأَيَّامِ مَعْدُودَاتٍ، کہ گنے چنے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اب یہ کون سے گنے چنے دن کی بات ہو رہی ہے؟ بیسیکلی پورے حج کے دوران ساری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اللہ کا ذکر ہی ہے. جتنے بھی ہم مناسک کر رہے ہیں یا دعا مانگ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، سب اللہ کا ذکر ہے. اب جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو گنے چنے دنوں میں، یہ جو گنے چنے دن کی بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے ایام تشریق کے دن. یہ ایام تشریق کے دن کون سے ہوتے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ. سمجھ آئی؟ جو کہ جب عید کے مطلب یوم النحر جو ہوتا ہے، جس دن قربانی شروع ہوتی ہے، اس سے اگلے 3 دن جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایام تشریق، جو مینا میں گزارے جاتے ہیں تینوں دن. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے کثرت سے جو بولا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کے ذکر میں زبانی بھی ذکر کرنا ہے، تکبیرات کرنی ہے، اور باقی جو طواف افادہ اور ساری چیزیں کنکری مارنا اور یہ سب جو ہوتا ہے یہ بھی اللہ کے ذکر میں ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صرف تکبیرات جو ہے وہ پڑھنا اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں جو طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، یہ سب اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، ہے نا. یہ عملی ذکر ہوتا ہے بیسیکلی. منہ سے تو تکبیرات ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیرات پڑھنا. اور عملی کیا ہو گیا؟ جتنے بھی ارکان ہو رہے ہیں 11، 12، 13 میں، یہ سب جو ہو رہے ہیں یہ سب عملی ذکر ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا تو بیسیکلی یہ جو دن ہوتے ہیں نا ایام تشریق کے دن 11، 12، 13، یہ سب کس کے دن ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے نا. کھاؤ پیو بھی، قربانی ہو رہی ہے، یہ سب ہو رہا ہے، تو اچھے سے کھاؤ پیو بھی اور اللہ کا ذکر بھی کرو. اچھا آگے فرما رہے ہیں کہ جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں. اب 2 دنوں کی کیوں بات ہو رہی ہے؟ بیسیکلی 3 دن ہے نا، یا 11، 12، 13. اب اس میں سے تو جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں، یعنی کہ 11 اور 12 رکے وہاں پہ، اور 12 کو شام کو نکل جائے، 13 کو نہ رکے، تو کہا جا رہا ہے تو نہیں کوئی گناہ اس پر، ہے نا. 2 دنوں میں بھی انسان نکل سکتا ہے. 2 دن ٹھہرے مینا میں اور پھر 11، 12 رک کے پھر نکل جائے. اور یہ یوم نحر کے بعد کے 2 دن ہیں، یوم نحر اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اور جو کوئی مؤخر کرے، یعنی کہ دیر کرے، ڈیلے کرے، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کہ اگر وہ 13 تاریخ ہے اس کو بھی مینا میں رک جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن شرط کیا ہے رکنے کی 13 تاریخ کو؟ لمن اتقى، اس کے لیے جو تقوی کرے، یعنی کہ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جو تقوی کے ساتھ رک رہا ہے ایکسٹرا 13 تاریخ کو. تقوی ہونا ضروری ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ انسان وہاں تقوی کے بغیر اگر رک رہا ہے نا، کہ صرف اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے کہ میں بہت عبادت گزار ہوں اور لوگ جو ہیں مجھے دیکھ کے کہیں دیکھو دیکھو یہ کتنا نیک انسان ہے، 13 تاریخ کو بھی رکا ہوا ہے، اتنا زیادہ عبادت گزار ہے، تو یہ رکنا پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر رکنا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی خاطر رکنا کب ہوگا؟ جب وہ تقوی کے ساتھ رک رہا ہے، صرف خالص کرتے ہوئے عبادت کرنے کے، اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے رک رہا ہے وہاں پہ. تو اس لیے کہا گیا لمن اتقى. ٹھیک ہے، آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اسی کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے. اب یہ جو لائن ہے بہت امپورٹنٹ لائن ہے کہ کیا ہے پورے حج کا مقصد، وہ بتا دیا گیا. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. تو یہ حج سے ہمیں سب سے بڑا سبق مل رہا ہے. حج پر جب انسان جاتا ہے تو سب سے بڑی بات یہی سیکھتا ہے، یہی ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے وہاں حج کے میدان میں. کیا ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے؟ کہ جس طرح لوگ یہاں حج میں، آج مینا میں، عرفات میں، سب اتنے لاکھوں لوگ اکٹھا ہیں،
قیامت کے دن بھی اسی طرح کا منظر ہوگا. وہاں بھی سب لوگ اسی طرح اکٹھے ہوں گے اور کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہوگی. حج پہ جب انسان جاتا ہے تو وہاں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے, کون کدھر جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے, کیا پہنے ہوئے ہیں نہیں پہنے ہوئے ہیں, کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, کچھ نہیں مطلب ہوتا. سب کو اپنے اپنے ارکان پورے کرنے کی پڑی ہوتی کہ جلدی سے بس کسی طرح ہم وہ کر لیں. یہی اسی طرح کا منظر قیامت کے روز ہوگا, کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہوگی, سب کو نفسی نفسی اپنی پڑی ہوگی بس. یہاں بھی حج میں بھی اللہ کی خاطر جمع ہو رہے ہیں لوگ, اور قیامت کے روز بھی اللہ ہی کی طرف حشر ہوگا, ہے نا. تو بیسیکلی حج کا کیا سبق ہے؟ آخرت کی یاد. حج کا جو پورا سفر ہے وہ ایک محبت کا, شوق کا سفر ہے, صبر کا سفر ہے, اور آخرت کی یاد دلانے کا سفر ہے. میدان حشر کو محسوس کرنے کا سفر ہے, ایکسپیرینس کریں وہاں جا کے کہ کس طرح جو ہوگا. ہم قیامت کے روز اسی طرح کھلے آسمان میں سورج کے نیچے کھڑے ہوں گے, اور یہ تو گرمی کچھ بھی نہیں ہے جو اس دن کی گرمی ہوگی, اور سورج اتنا نیچے آ گیا ہوگا اور ہر کوئی اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے اپنے پسینے میں جو ہے ڈوب رہا ہوگا اور پریشان ہوگا, اور اتنا طویل دن ہوگا وہ کم سے کم 50,000 سال کا. ٹھیک ہے, تو جب بھی موقع دے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حج پہ جانے کا, تو یہ چیز ضرور ایکسپیرینس کریں اور اپنے حج کو تقویٰ کے ساتھ اچھے سے پورا کریں, اور حج کرنے کے بعد واپس اسی رویوں پہ نہ آ جائیں جو پہلے تھے, اپنے آپ میں تبدیلی لائیں, اچھے انسان بنے پھر سے. پورا تربیتی سفر ہوتا ہے یہ, جس میں انسان سب برائیوں کو چھوڑنے کی تربیت پاتا ہے اور تقویٰ حاصل کرتا ہے. تو اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے انشاءاللہ آئیں. ٹھیک, چل اب جو ہے یہاں تک جو ٹاپک تھا حج کے بارے میں, الحمدللہ یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چلی. اب دوسری چیزیں اب آگے سے شروع ہو رہی ہیں اگلی آیت سے, کہ انسان کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے کیا رویے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم شروع کرتے ہیں. چلیے آیت نمبر 204 پہ آ جاتے ہیں. اب بتایا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے کوئی ہے, مَن يُعْجِبُكَ, جو خوش کرتی ہے آپ کو, قَوْلُهُ, بات اس کی, فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی میں, وَيُشْهِدُ اللَّهَ, اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو, عَلَى, اوپر, ما, اس کے جو, فِي قَلْبِهِ, اس کے دل میں ہے, وَهُوَ, حالانکہ وہ, أَلَدُّ الْخِصَامِ, سخت جھگڑالو ہے جھگڑا کرنے میں. اب دیکھیں یہ جو آیت ہے, ابھی ہم نے حج کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو صرف دنیا کی خاطر جاتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے دعا کر کے واپس آ جاتے ہیں نا, اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کو آخرت چاہیے مینلی, اور وہ آخرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور دنیا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, ہے نا. اب جو ہے, اب اس والی آیت سے اور آگے والی آیتوں میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے 2 طرح کے کردار ہوتے ہیں. ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو اس آیت میں ابھی ڈسکرائب کرنے جا رہی ہوں میں, اور اگلے والے میں جو خالص مسلمان ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے وہ. چلیں دیکھتے ہیں اس والے میں کیا بتایا جا رہا ہے. تو اس والی آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے بیسیکلی دنیا دار انسان کی. وہ انسان جو دنیا دار ہے اور زمانہ ساز ہے, اس کی ساری نظر کس پہ ہے, ساری کوششیں کس کے لیے ہیں, صرف دنیا کے فائدے پانے کے لیے. اور جو آگے آیت میں ہم پڑھیں گے اس کے اپوزٹ دوسرا انسان جو باوصول ہوتا ہے, باکردار ہوتا ہے, اور وہ ہر قیمت پر اپنے دین پر جمنے والا ہوتا ہے, اس کو چھوڑتا نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے, اپنے دین کو. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن مجید کا یہ خاص انداز ہے کہ یہ دونوں طرح کے راستے کھول کر بتا دیتا ہے انسان کو, اور جب انسان پڑھتا ہے اس قرآن کو یا سنتا ہے تو وہ دونوں راستے اس کو پتا چل جاتے ہیں. اب یہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں جو ہے بتا رہا ہے کہ اب تم دیکھ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے, اسی کے حساب سے پھر تمہارا جو ہے محاسبہ بھی ہوگا آخرت میں. چلیں, تو اب پہلی قسم کا کردار فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں تمہیں حیرت زدہ کر دیتی ہیں, یعنی کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر انسان دوسرا جو سن رہا ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے, اور ان کے جو بولنے کا انداز ہے, فصاحت, بلاغت, بات کرنے کا انداز, وہ ایک طرح سے تم کو مسحور کر دیتا ہے, جادو کا اثر کرتا ہے, تمہارے دل جو ہیں موہ لیتا ہے ان کا انداز. لیکن ان کی یہ ساری تمام باتیں کس چیز کے ہوتی ہیں, صرف دنیاوی امور کے بارے میں, دنیاوی معاملات کے بارے میں. اور دوسری چیز یہ انسان کیا کرتا ہے, یہ اپنی جو باتیں کہہ رہا ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے, یعنی کہ بار بار اللہ کی قسمیں کھاتا ہے, اور جو ان کے دلوں میں ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں واللہ ہم سچ کہہ رہے ہیں, بالکل سچ کہہ رہے ہیں, مطلب ہر بات پہ وہ قسم کھاتا ہے.
اپنا لوگوں کو یقین کرانے کے لیے یا یقین دہانی کرانے کے لیے وہ قسمیں کھاتا ہے کہ ہاں ہم تو تمہارے بہت خیر خواہ ہیں، لیکن حقیقت میں کیسا ہے یہ انسان؟ وہ جھگڑنے والوں میں سخت جھگڑالو ہے. کیا ہے؟ سخت جھگڑالو. یہ ورڈ آیا نا، الد الخصام، سخت جھگڑالو، بالکل شدید ترین جھگڑالو. یعنی کہ ویسے تو میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوتا ہے لوگوں سے، لیکن جب کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف جاتی ہے تو ان کی گفتگو کرنے کا انداز جو ہوتا ہے، خوبصورت انداز، فوراً بدل جاتا ہے، لڑنے والا ہو جاتا ہے. پھر وہ سمجھ آئی بات؟ تو ایسا انسان اپنے مطلب کے لیے، مقصد کے لیے، جو اپنا مقصد اس کا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کے جھوٹ اور فریب کو جائز سمجھتا ہے. بیسیکلی یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ منافق کردار کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو ہر قیمت پر صرف دنیا کے فائدے چاہیے، اور دنیاوی فائدے کے لیے وہ لوگوں کو اپنی باتوں سے خوش بھی کرتا ہے، لوگوں کو اعتماد میں بھی لاتا ہے قسمیں کھا کھا کر. اور جب اسے نقصان لگتا ہے کہ میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے تو پھر جھگڑا کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتا، پھر سخت جھگڑالو ہو جاتا ہے، کسی بھی حد تک پھر وہ چلا جاتا ہے جھگڑنے میں. پھر ایسا انسان کیا کرتا ہے؟ کسی کی بات نہیں سنتا، صرف اپنی سناتا ہے، اور کہیں بھی کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے. اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بیسیکلی منافق کردار. سورہ منافقون میں بھی اس جیسے کردار کا جو ہے تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. آیت نمبر 4 میں آتا ہے، کیا آتا ہے کہ جب تم ان کو دیکھو ان کے جسم تمہیں حیرت زدہ کر دیں، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ. تو مطلب اتنا رعب ڈالنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں منافق، کہ اپنے فزیکلی فٹنس کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنی خوبصورتی کا ویل مینٹینڈ رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، اور باتیں بھی اتنی اچھی اچھی کرتے ہیں، اور جبکہ اندر سے یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بیسیکلی ان کا جو مقصد ہوتا ہے صرف دنیاوی مقصد ہوتا ہے، اپنا ذاتی فائدوں کے لیے وہ یہ سب کرتے ہیں. اور جب ان کے مقصد کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے تو ان سے بڑھ کر جھگڑالو کوئی نہیں ہوتا. پھر ساری میٹھی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کا سارا اخلاق جو ہے اچھا اخلاق پھر وہ برے اخلاق میں بدل جاتا ہے. تو کیسا انسان ذہن میں آ رہا ہے؟ مفاد پرست، دھوکے باز، خود غرض، جو سخت جھگڑالو ہے، اس طرح کا انسان سمجھ میں آ رہا ہے نا. الد، سب سے زیادہ جھگڑالو. اب ہم دیکھتے ہیں نا اپنی سوسائٹی میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب گھر میں ہوتے ہیں، جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، سب کو اپنا بنا کے رکھتے ہیں، ہے نا، سب کے پسندیدہ بن جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو تو پتا نہیں وہ اندر سے کیسا ہے، اوپر سے جو بول رہا ہے ٹھیک ہے، اسی وہ ویسا ہی امپریشن بن جاتا ہے انسان کا. لیکن جب وہ اپنے گھر میں آتے ہیں تو گھر میں سب سے جھگڑتے ہیں، سب کی زندگی حرام کر کے رکھتے ہیں. تو یہ جو کردار ہے نا، یہ سخت ناپسندیدہ کردار ہے، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے اس طرح کے لوگ. تو آئینے میں جو ابھی دیکھا، اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہمارے اندر تو نہیں ہے اس طرح کا کردار کہ باہر کے لوگوں سے ہم میٹھی میٹھی باتیں کریں اور اپنا رعب جمائیں، اور گھر میں جو ہے ہر کسی سے ہماری لڑائی ہو رہی ہے، ہمارا اخلاق اتنا زیادہ خراب ہے. ایسے تو نہیں ہے کہیں ہم. تو یہ اس طرح کا اخلاق، اس طرح کا کردار اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتا ہے. بخاری کی روایت ہے، بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب مبغوض ترین آدمی، یعنی کہ جس سے اللہ تعالیٰ شدید نفرت کرتے ہیں، وہ ہے الالد الخصیم، یعنی کہ سخت جھگڑالو، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا، جو ابھی ورڈ ہم نے پڑھا اس آیت میں. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ اس طرح کا کردار ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم 2 منٹ سوچیں اپنے آپ کو بیٹھ کے کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں نا. غور و فکر کریں ذرا اس آیت پہ اپنے اوپر، اور اگر اس طرح کے ہیں تو آج وعدہ کریں کہ ہم اس چیز کو اپنے اندر سے نکالیں گے اور اپنے کردار کو انشاءاللہ اچھا کریں گے ہم سب. ٹھیک جی، السلام علیکم استاذہ ایک بار حدیث دوبارہ ریپیٹ کریں گی؟ اچھا ٹھیک. یہ جو ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب مبغوض ترین آدمی وہ ہے جو الالد الخصیم ہے. اب اس کا جو میں مبغوض ترین کا مطلب ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ شدید نفرت کرتے ہیں، اور الالد الخصیم کا مطلب وہی ہے سخت جھگڑالو، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا. ٹھیک. اب اسی انسان کی آگے اور خاصیت بتائی جا رہی ہے اگلی آیت میں. آیت نمبر کون سی ہے؟ 205 میں. ٹھیک ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ منہ موڑتا ہے، سعى، وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسدا، تاکہ وہ فساد کرے، فیہا، اس میں،
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور وہ ہلاک کرے کھیتی وَالنَّسْلَ اور نسل کو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد اور اللہ نہیں وہ فساد پسند کرتا فساد کو. کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ اسی آدمی کا فردر کردار جو ہے ڈیٹیل میں اور بتایا جا رہا ہے کہ ایسا انسان جب مجلس میں لوگوں سے ابھی ہم نے دیکھا نا پچھلے آیت میں جب مجلس میں ہوتا ہے لوگوں کے بیچ ہوتا ہے تو میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے نا, سب کو پسند آتا ہے. اور جب یہ انسان اٹھ کے جاتا ہے مجلس میں سے منہ پھیر کر جاتا ہے, یہ جو ورڈ آ رہا ہے نا تولا, تولا ایک تو ہوتا ہے منہ موڑتا ہے, جب وہ منہ موڑتا ہے یعنی کہ مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے, یا دوسرا مطلب ہوتا ہے اس کا حکومت اس کو مل جاتی ہے نا, دونوں مطلب آتے ہیں, اس کو یاد رکھیے گا. منہ موڑ کر جاتا ہے یعنی کہ مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے, کہیں اور جا رہا ہے, اپنے گھر جا رہا ہے یا کہیں بھی جا رہا ہے, یا پھر اس کو حکومت حاصل ہو جاتی ہے, تولا. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتا ہے حکومت پانے کے بعد؟ سعی فی الارض لیفسد, وہ کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ وہ فساد کرے, یعنی کہ فساد کے لیے بھاگ دوڑ پھر اس کی شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو تو صرف اپنا مطلب پورا کرنا ہے, کسی بھی طرح کرے, فساد سے کرے یا میٹھی میٹھی باتیں کر کے کرے, کیسے بھی کرے, اس کو صرف اپنے کام نکلوانے, اپنے ذاتی فائدے چاہیے ایسے انسان کو بس, ہے نا. اور اس کا اگزامپل ہمیں کس میں دیکھنے کو ملتا ہے؟ جو لیڈرز ہیں, نیتا لوگ ہیں, ہے نا, ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ الیکشن سے پہلے کیسے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو لبھا لیتے ہیں, ہے نا. اور جب تولا اذا تولا, جب کرسی مل جاتی ہے, حکومت ان کو مل جاتی ہے, تو کیا شروع ہو جاتا ہے؟ فساد, کرپشن, چاروں طرف کرپشن شروع ہو جاتا ہے. پھر گناہوں کی کثرت, ہر طرح سے بس اپنا فائدہ چاہتے ہیں یہ لوگ. پھر ان کو یہ نہیں ہوتا کہ عوام کے پاس ضروریات کی, زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں نہیں مر رہے ہیں, لوگوں کو کیا ضرورت ہے نہیں ہے, پھر وہ لوگ وہ نہیں دیکھتے, پھر کوئی پلاننگ نہیں کرتے ان کی بھلائی کے کاموں کے لیے, بس پھر وہ اپنا جیب بھرنے میں لگ جاتے ہیں, اپنے فائدے پورے کرنے میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کے آدمی کا کردار ہے. اور کیا بولا جا رہا ہے, کیا کرتا ہے وہ؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور وہ ہلاک کرے کھیتی, وَالنَّسْلَ اور نسل کو. اب یہ جو کھیتی ہلاک کرنا اور نسل کو ہلاک کرنا, یہ سب کیا ہے؟ فساد ہی ہے نا, کہ جو ہے کھیت اور مطلب نہ کھانے کو ہے, کچھ نہ پینے کو ہے, اور جانور برباد ہو رہے ہیں, لائف سٹاک برباد ہو رہا ہے, سب طرف فساد پھیلا ہوا ہے. فساد بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ پہلے میں نے شاید بتایا تھا, فساد کیا ہے؟ زمین کا پورا نظام بگڑ جاتا ہے. اب دیکھیں جیسے لائف سائیکل ہے, واٹر سائیکل ہے, سب کچھ ڈسٹرب کر رہے ہیں نا انسان آج کل, سب جگہ فساد مچا رہے ہیں. اور جو زندگی قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے سسٹم بنائے ہوئے ہیں دنیا میں, اللہ تعالیٰ نے جو بھی رکھا ہے ان سب میں ڈسٹربنس کاز کر رہے ہیں, سب جگہ فساد پھیلا ہوا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ فساد کیا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ گناہوں کی کثرت. اب یہ لوگ اس طرح کا لوگ جو ہوتے ہیں, پھر گناہوں کی کثرت اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب جو آتا ہے نا, اس کی وجہ سے جو یہ لوگوں نے فتنے فساد مچا رکھے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے, قحط پڑ رہا ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, کھیتی جو ہے خشک ہو جا رہی ہے, جانور بھی مر رہے ہیں, یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے, ان جیسے لوگوں کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتے. اور زمین میں فساد کیوں ہوتا ہے؟ یہ سورۃ روم ہم آیت نمبر 41 میں پڑھیں گے انشاءاللہ آگے, اس میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, سمندر اور خشکی میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. فساد کیوں ہو رہا ہے؟ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی, یعنی کہ لوگ ہی فساد پھیلا رہے ہیں, سب جگہ پولیوشن کر رہے ہیں, ایئر پولیوشن, واٹر پولیوشن, سب طرح کا پولیوشن, اور زمین کا پورا نظام بگاڑ رہے ہیں. آگے اسی آیت میں آتا ہے لیوزیکہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون, اور اس فساد کے نتیجے میں جو پریشانی آ رہی ہے دنیا پہ, یہ کیوں آ رہی ہے؟ تاکہ وہ چکھائے ان کو بعض ان کے اعمال کی سزا جو انہوں نے کیے, شاید کہ وہ لوٹ آئیں. یعنی کہ قحط اور یہ سب پڑ رہا ہے, اس لیے کہ انسان ان گناہوں سے باز آ جائے, نصیحت پکڑے ان سب چیزوں سے, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے, اور غلط کاموں سے باز آ جائے, اس لیے. ٹھیک ہے, اچھا. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ واللہ لا یحب الفساد, اور اللہ نہیں وہ پسند کرتا فساد کو. اللہ تو فساد کو کسی حالت میں پسند نہیں کرے گا, اس کو تو اصلاح پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ, اور جب اس سے کہا جاتا ہے اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, اخذتہ العزت, آمادہ کرتی ہے اسے عزت, بالاسم, گناہ پر, فحسبہ جہنم, تو کافی ہے اسے جہنم, وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ, اور البتہ کتنا برا ہے ٹھکانہ.
اب جب بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے انسان کو کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی ایمان والا اس سے کہتا ہے، یا کوئی علماء نالج والا انسان اسے روکتا ہے ایسا کرنے سے، غلط کام کرنے سے، کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، گناہوں سے بچو، تو یہ شخص، یہ منافق شخص اسپیشلی نہیں سن کے دیتا، مان کے نہیں دیتا بات. کیوں؟ کیونکہ اس کی عزت، اخذت العزت، آمادہ کرتی ہے اسے عزت بالاسمی، گناہ پر. اس کی جو عزت ہے نا، اس کی جو ایگو ہے، اس کی اپنی ایگو کی وجہ سے اس کو حق نظر آ جائے پھر بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتا. اس کی عزت اسے جو ہے حق کو قبول کرنے نہیں دیتی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ایسے انسان کے لیے پھر جہنم کافی ہے اور بدترین ٹھکانہ آرام کی جگہ ہے اس کے لیے. بات آئی سمجھ؟ کہ یہ انسان بیسیکلی منافق انسان جو ہوتا ہے، اس طرح کے کردار کا انسان جو ہوتا ہے، دنیاوی مفادات کے لیے صرف اپنا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے، دوسروں کی اس کو کچھ نہیں پڑی ہوتی ہے. اور اس کو جو ہے حق پتہ چل جاتا ہے، سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، پھر بھی اپنے تکبر، اپنے ایگو کی وجہ سے جو ہے اس کو گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے اور گناہوں پر اصرار کرتا رہتا ہے. پھر ایسے انسان کے لیے وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ جہنم، پھر جہنم ہی ٹھکانہ ہے ایسے انسان کے لیے. تو اس آیت سے ہمیں کیا کیا پتہ چل رہا ہے؟ پہلی بات، انا، تکبر، یہ جو ہوتی ہے یہ گناہ کا سبب بنتی ہے، اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے. تو ہمیں جو ہے یہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر ہمارے اندر رائی بھر بھی تکبر ہے تو ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں حق پتہ چل جائے، کسی کی بات اگر سچی ہے، حالانکہ وہ کڑوی لگ رہی ہے اس وقت ہمیں، پھر بھی ہمیں مان لینی چاہیے. اس پر ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارے لیے بھلائی کی بات کر رہا ہے، ہمیں اس کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، مان لینا چاہیے، ہے نا. اور کیا پتہ چل رہا ہے؟ اپنی غلطی ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے انسان کو. انا کا مسئلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ ہاں ہم نے پہلے غلط بول دیا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، تو ہمیں ایکسپٹ کرنے میں اب ہماری انا روک رہی ہے کہ دوسروں کے سامنے اب ہم کیسے جھکیں، کیسے اپنی غلطی قبول کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، غلطی کو قبول کر لینا چاہیے، ہے نا. انا کی خاطر کہ میری عزت کم ہو جائے گی اگر میں نے اپنی غلطی ایکسپٹ کر لی، تو انسان گناہ پر اڑا رہتا ہے. پھر ایسے انسان کے لیے کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار. اچھا، ابھی تک یہ ایک کردار کی بات ہو رہی تھی جو برا کردار ہے. اب نیکسٹ آیت میں دوسرے کردار کی بات ہو رہی ہے جو کہ اچھا کردار ہے اور جس کے جیسا ہمیں بننا چاہیے ہم سب کو. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کے جیسا بننے کی. کیا ہے وہ؟ آیت نمبر 207 پہ آ جائیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو بیچتا ہے اپنی نفس کو، ابتغاء مرضات اللہ، چاہنے کے لیے رضا اللہ کی. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت شفیق ہے بندوں پر. کیا بتایا جا رہا ہے؟ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنی نفس کو بیچتا ہے. کیوں بیچتا ہے؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے. اور اللہ ایسے بندوں پر پھر بہت شفیق ہے. چلیں دیکھتے ہیں اس والی آیت کو کیا بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 207. تو بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنی نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے تکبر کو، اپنی انا کو قربان کر دیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے ایسا انسان. کیسے بیچتا ہے؟ پہلے زمانے میں تو انسان کیا ہوتے تھے؟ بکتے تھے، باقاعدہ غلام ہوتے تھے، غلاموں کو خریدا فروخت کی جاتی تھی، بیچا جاتا تھا، پیسے لے لیے جاتے تھے. لیکن یہ والی بات نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ہے کہ انسان خود اپنی نفس کو بیچ رہا ہے. خود کیسے بیچتا ہے انسان اپنی نفس کو؟ اور خرید بیچ بھی رہا ہے تو کس کو بیچ رہا ہے؟ خریدنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. سورہ توبہ ہے آیت نمبر 111، اس میں آتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی نفس اور ان کے مال خرید لیے ہیں. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. یہ ہوتی ہے بہترین سوداگری، بہترین خرید و فروخت، جس میں انسان اپنی جان اور مال جنت کے بدلے بیچ ڈالتا ہے، اور وہ بھی کس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. ٹھیک ہے. تو ایسا انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی خاطر پورا کا پورا دے ڈالتا ہے. اب پہلے جب ہوتا تھا تو جہاد فی سبیل اللہ، لوگ جو ہیں جان دے دیتے تھے اپنی، ہے نا، ان کو اپنی جان تک کی پرواہ نہیں ہوتی تھی.
لیکن آج کے زمانے میں اس طرح کا تو جہاد نہیں ہے. تو پھر کیسے بیچتا ہے اس طرح کا انسان اپنے آپ کو؟ کہ وہ اپنا آرام، اپنی راحتیں، اپنی نیندیں قربان کر دیتا ہے، اپنی خوشی قربان کر دیتا ہے. کیوں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر قربانی دیتا ہے یہ ساری چیزیں، تاکہ اللہ کی رضا کے کام کرے وہ، ہے نا. اللہ کے رضا کے کاموں میں خوب خوب تھکاتا ہے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی نیندیں قربان کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو ان کاموں میں باندھ لیتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، حالانکہ اس کی نفس کو وہ کام پسند نہیں آ رہے ہوتے. آپ دیکھیں نا، جیسے تہجد میں ہی تہجد ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اگر ہم دیکھ لیں، تہجد کیسے پڑھی جاتی ہے؟ رات کو اٹھنا پڑتا ہے نا، اس کے لیے اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، بستر نرم نرم چھوڑنا پڑتا ہے، پھر کھڑے ہونا پڑتا ہے رات کو، سردی ہو گرمی ہو، قیام میں کھڑے ہونا پڑتا ہے نا، جاگنا پڑتا ہے. تو یہ سب کیسے ہوگا؟ جو انسان اپنا آرام، اپنی نیند، اپنا بستر قربان کرے گا وہی تو کر پائے گا. اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر. یہ بہترین سودا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو لوگ طالب علم ہیں، قرآن یاد کر رہے ہوتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی دینی علم لے رہے ہوتے ہیں، حدیث کا یا جو بھی ہے، تو ان کو بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی نہیں آ جاتا ہے. اور یہ محنت وہ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرے کا دیدار کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دنیاوی فائدے وہ پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اپنی ذات کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور اللہ کی رضا کو وہ آگے رکھتے ہیں، اس کو مقدم کرتے ہیں، ہے نا. اور دوسرے کے فائدوں کو وہ پرائرٹی دیتے ہیں کہ ہاں اس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا. وہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور ان کی آخرت بھی سنورے. تو یہ جو بیچنا ہوتا ہے، اپنی نفس کو وہ خوشی سے بیچتے ہیں، اپنے رب کی خوشی حاصل کرنے کے لیے. اور یہ آسان نہیں ہوتا ہے. جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا، تو بہت باتیں سناتے ہیں لوگ، طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن ایسا مومن بندہ پلٹ کر جواب نہیں دیتا ہے ان لوگوں کو، صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پانے کے لیے صبر کرتا ہے. کیونکہ صبر کرنے والوں کو ہی جو ہے اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں جنت کی. اور یہ جو ورڈ آیا ابتغاء، یعنی کہ کوشش کر کے چاہنا کسی چیز کو، یعنی کہ اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بھرپور کوشش. ان کو یہ جو ہے ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. خود کو وہ پورا خالص کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے؟ آگے فرمایا نا، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے. ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہوتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ تھک رہا ہے، ہار رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے میری رضا پانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پر. تو یہ تھا دوسرا کردار جو کہ بااصول ہے نا، ہر قیمت پر دین کو اختیار کرتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے دنیاوی فائدوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے آرام کو، اپنے نیند کو، سب کو چھوڑ دیتا ہے. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح کے بندوں میں شامل کر دیں انشاءاللہ. تو کیا سبق مل رہا ہے اس والی آیت سے؟ ہمیں اللہ کی رضا کو سب سے آگے رکھنا چاہیے اور اپنی رضا کو پیچھے کر دینا چاہیے. مومن بندہ جو ہوتا ہے اپنی چاہت کو پیچھے رکھ دیتا ہے اور اللہ کی چاہت کو آگے رکھتا ہے، اور پھر ایسے بندوں کو پھر اللہ کی چاہت نصیب ہوتی ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں سے کر دے، آمین. جی چلے آج یہیں تک رکھتے ہیں، آیت نمبر 207 تک.